لانے میں ترغیب ہو۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 267۔ فرائض و نوافل کا تقابل۔ شک نہیں کہ نوافل فرضوں کے مقابلے میں کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ کاش ان کے درمیان قطرہ اور دریائے محیط ہی کی نسبت ہوتی، بلکہ سنت کے مقابلے میں نفل کی یہی نسبت ہے، اگرچہ سنت و فرض کے درمیان بھی قطرہ اور دریا کی نسبت ہے۔ پس دونوں قربوں، قرب بالنوافل و قرب بالفرائض کے درمیان تفاوت ہے، اس سے قیاس کرنا چاہیے، اور عالم خلق کا شرف عالم امر پر اس تفاوت یعنی فرق سے سمجھ لینا چاہیے۔ اکثر لوگ چونکہ اس معنی سے بے نصیب ہیں، فرائض کو خراب کر کے نوافل کی ترویج میں کوشش کرتے ہیں۔ صوفیاء خام ذکر و فکر کو ضروری سمجھ کر فرض اور سنتوں کے بجا لانے میں سستی کرتے ہیں، اور چلے ریاضتیں اختیار کر کے جمع و جماعت ترک کر دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک فرض کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا ان کے 1000 چلوں سے بہتر ہے۔ ہاں، آداب شریعہ کو مد نظر رکھ کر ذکر و فکر میں مشغول ہونا بہت ہی بہتر اور ضروری ہے، اور علماء بے سر انجام بھی نوافل کے رواج دینے میں سعی کرتے ہیں اور فرائض کو خراب و ابتر کرتے ہیں۔ مثلا نماز عاشورہ کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت تک نہیں پہنچتی، جماعت و جمعیت تمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ فقہ کی روایتیں نفلی نماز کی جماعت کی کراہت پر ناطق ہیں، اور فرضوں کے ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ ایسا کم ہوتا ہے کہ فرض کو مستحب وقت میں ادا کریں، بلکہ اصل وقت سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں، اور جماعت کی بھی چنداں پابندی نہیں کرتے۔ جماعت میں ایک یا 2 آدمیوں پر قناعت کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تنہا ہونے پر ہی کفایت کرتے ہیں۔ جب اسلام کے پیشواؤں کا یہ حال ہے تو پھر عوام کا کیا حال بیان کیا جائے۔ اس عمل کی بدبختی سے اسلام میں ضعف پیدا کیا ہے، اور اس فعل کی ظلمت سے بدعت اور خواہش نفسانی ظاہر ہو گئی ہے۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 260۔ نماز میں حضور قلب نمایاں۔ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے۔ واضح ہو کہ نماز کے کامل طور پر ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے فرائض و واجبات اور سنت و مستحب جن کی تفصیل کتب فقہ میں بیان ہو چکی ہے، سب کے سب ادا کیے جائیں۔ ان چاروں امور کے سوا کوئی ایسا امر نہیں ہے جس کا نماز کو کامل کرنے میں دخل ہو۔ نماز کا خشوع بھی انہی چاروں امور میں مندرج ہے، اور دل کا خشوع و خضوع بھی انہی پر وابستہ ہے۔ بعض لوگ ان امور کے صرف جان لینے کو کافی سمجھتے ہیں اور عمل میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، اسی لیے نماز کے کمالات سے بے نصیب رہتے ہیں۔ بعض لوگ حق تعالیٰ کے ساتھ حضور قلب میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اعمال ادبیہ و جوارح میں کم مشغول ہوتے ہیں، اور صرف سنتوں اور فرضوں پر کفایت کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی نماز کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ یہ لوگ نماز کے کمال کو غیر نماز سے ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ حضور قلب کو نماز کے احکام سے نہیں جانتے، اور یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز حضور قلب کے بغیر کامل نہیں ہوتی، ممکن ہے کہ اس حضور قلب سے مراد یہ ہو کہ ان امور اربعہ کے ادا کرنے میں دل کو حاضر رکھا جائے، تاکہ ان امور میں سے کسی امر کے بجا لانے میں کچھ فطور واقع نہ ہو، اور اس حضور کے سوا اور کوئی حضور اس وقت فقیر کی سمجھ میں نہیں آتا۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 305۔ برکات رمضان مبارک۔ جاننا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بزرگ مبارک ہے۔ نفلی عبادات از قسم نماز و روزہ و صدقہ وغیرہ جو اس مہینے میں ادا کی جائے دوسرے دنوں کے فرضوں کے ادا کرنے کے برابر ہے، اور اس مہینے کے فرضوں کا ادا کرنا دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے ادا کرنے کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اسے بخش دیتے ہیں، اور اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں، اور اس کو اس روزے دار کے اجر کے برابر اجر عطا کرتے ہیں، بغیر اس کے کہ اس روزے دار کے اجر کو کم کریں۔
ایسے ہی اگر کوئی اپنے غلاموں سے خدمت لینے میں کمی کرے تو حق تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیدیوں کو آزاد فرما دیا کرتے تھے اور جو کوئی آپ سے جو کچھ مانگتا اسے عطا فرما دیتے تھے۔ اگر کسی شخص کو اس مہینے میں خیرات اور اعمال صالحہ کی توفیق حاصل ہو جائے تو تمام سال تک توفیق الہی اس کے شامل حال رہتی ہے، اور اگر یہ مہینہ پراگندگی سے گزرا تو تمام سال ہی پراگندہ گزرتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے اس مہینے کی جمعیت میں کوشش کرنی چاہیے اور اس مہینے کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس مہینے کی ہر رات میں کئی ہزار دوزخ کے لائق آدمیوں کو آزاد کر دیتے ہیں، اور اس مہینے میں بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیر ڈالتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ افطار میں جلدی کرنا اور سحری کو دیر سے کھانا سنت ہے، اور اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑا مبالغہ فرمایا کرتے تھے، اور شاید سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرنے میں اپنے عجز و احتیاج کا اظہار ہے جو مقام بندگی کے مناسب ہے، اور کھجور یا چھوارے سے افطار کرنا سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے: پیاس دور ہو گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ تعالی۔ تراویح کا ادا کرنا اور قرآن مجید کا ختم کرنا اس مہینے میں سنت موقدہ ہے، اور اس سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 45۔ زکوٰۃ ادا کرنا سدھا نفلی صدقات سے بہتر ہے۔ اول اپنے اعتقاد کو اہل سنت و جماعت کے عقائد کے موافق درست کرنا چاہیے، پھر احکام فقہ کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ خصوصاً ادائے فرض میں بڑی کوشش کرنی چاہیے اور حل و حرمت میں بڑی احتیاط بجا لانی چاہیے، اور عبادات نافلہ کو عبادات فرائض کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس زمانے میں اکثر لوگ نوافل کو رواج دیتے ہیں اور فرائض کو خراب کرتے ہیں۔ نوافل کے ادا کرنے میں بڑی کوشش کرتے ہیں اور فرائض کو خوار و بے اعتبار سمجھتے ہیں۔ روپیہ سب کا سب وقت بے وقت مستحق اور غیر مستحق کو دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے طور پر ایک پیسہ بھی مستحق کو دینا دشوار ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ ایک پیسہ زکوٰۃ کے طور پر مصرف شریعہ میں دنیا لاکھوں روپے صدقہ نافلہ سے بہتر ہے، کیونکہ ادائے زکوٰۃ میں حق تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے، اور صدقہ نافلہ میں اکثر ہوائے نفسانی کی تابعداری ہے۔ اسی واسطے فرض میں ریا کی گنجائش نہیں اور نفل میں ریا کا دخل ہے۔ یہی سبب ہے کہ زکوٰۃ کو ظاہر کر کے دینا بہتر ہے تاکہ تہمت دور ہو جائے، اور صدقہ نافلہ کو چھپا کر دینا بہتر ہے جو قبولیت کے لیے مناسب ہے۔ غرض جب تک احکام شریعہ کو لازم نہ پکڑیں تب تک دنیا کی مضرت سے نہیں بچ سکتے۔ اگر دنیا کا ترک حقیقی میسر نہ ہو تو ترک حکمی میں کوتاہی نہ کرنی چاہیے، اور وہ اقوال و افعال میں شریعت کا لازم پکڑنا ہے۔ واللہ سبحان الموت